ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ گمستگین غدار ہے۔ ریاست کے مرگریو کو کیسے تم غدار کہہ سکتے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ سپاہیوں، حملہ کرو۔ مار دو دونوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں عبد الرحمن اندر آ کر ہائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ گندوگدو بھائی سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ ہائمہ خاتون اور گوکچے فوراً گندوگدو کے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ دوسری طرف گمستگین کہتا ہے ٹویٹیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے، اس نے اپنی بیوی کے ماضی کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آیت کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک ٹویٹیکن کو ارطغرل کا گلا کاٹ دینا چاہیے تھا۔ گمستگین کہتا ہے ٹویٹیکن اور گندوگدو ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آیت حیران ہو کر کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ گمستگین کہتا ہے رات کو جب میں نے کہا کہ میں دوان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ ٹویٹیکن نے بھی۔ آیت پوچھتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ گمستگین کہتا ہے سلجان کو ہر حال میں آج ہی مرنا ہوگا۔ اگر ٹویٹیکن کو بھی سچ پتہ چل چکا ہے تو اس کا بھی آخری وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے اور بتاتا ہے ارطغرل قبیلے سے نکل گیا ہے۔ گمستگین پوچھتا ہے کیا ہمارے سپاہی تیار ہیں؟ سپاہی کہتا ہے تیار ہیں۔ گمستگین کہتا ہے تو چلو پھر قاتلوں کو سزا دینے چلیں۔ اس کے بعد گمستگین اٹھتا ہے اور سپاہی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ آیت گونجا گل کو کہتی ہے تم گندوگدو پر نظر رکھو۔ دوسری طرف سلجوق ریاست کے سپاہی دوان کو لے کر مہمان خانے کی طرف جا رہے تھے۔ اس دوران دوان ایک چھوٹے سے چاقو کی مدد سے رسی کاٹنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل گندوگدو کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا چیک اپ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ان کی نبض ڈوب رہی ہے۔ یہ سن کر سلجان رونے لگتی ہے اور ہائمہ خاتون بھی سخت پریشانی میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی دوان کے پیچھے جا رہے تھے۔ دوان رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر بھاگنے لگتا ہے۔ ایک سپاہی زور سے چلاتا ہے وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو۔ اس کے بعد سب سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور دوان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ گمستگین بھی اس جگہ پہنچ گیا تھا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ دوان نے ایک رسی کاٹ لی تھی جبکہ دوسری کاٹنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ارطغرل اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گمستگین کے سلجوق ریاست والے سپاہی۔ اس طرح دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے سلجوق سپاہیوں کو گرا دیا، لیکن کسی کو بھی جان سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی کا خون بہایا۔ اس کے بعد وہ سب خوشی سے دوان کو ملتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری بندش ختم ہو گئی دوان بھائی۔ دوان کہتا ہے شکریہ بھائی، بانو جزک کہاں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو، ابھی ہم اسی کی طرف جائیں گے۔ گمستگین یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے ہم کب تک اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ گمستگین کہتا ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ ارطغرل نے ایک غدار کو بچایا ہے لیکن وہ کبھی نہیں رکے گا، وہ آگے بڑھے گا اور اصل غدار کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ گمستگین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے گھوڑوں کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کا علاج چل رہا تھا۔ حکیم کہتا ہے ہمیں پھوڑے کو خون میں شامل ہونے سے روکنا ہے اور اس کا واحد علاج کالے رنگ کی ایک جڑی بوٹی ہے۔ سلجان کہتی ہے میں لے آؤں گی، میں اس جڑی بوٹی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں سلیمان شاہ کے لیے بھی لے کر آتی تھی۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے سلجان خاتون آپ فوراً جاؤ اور وہ لے آؤ۔ سلجان ایک باسکٹ اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ حکیم ارطغرل درویش سے کہتا ہے ہمیں گندوگدو کے جسم سے کچھ خون نکالنا ہے، آپ شفا خیمے سے خون چوسنے والے کچھ کیڑے لے آؤ۔ دوسری طرف سلجان ایک باسکٹ اٹھا کر جا رہی تھی۔ گونجا گل اسے دیکھ لیتی ہے۔ اتنے میں درویش وہاں سے گزر رہا تھا تو گونجا گل اس سے پوچھتی ہے گندوگدو کو کچھ ہوا ہے؟ درویش کہتا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پھر گونجا گل پوچھتی ہے سلجان کہاں جا رہی ہے؟ درویش کہتا ہے حکیم صاحب نے ان کو ایک کالی جڑی بوٹی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سلجان کو راستے میں حلیمہ سلطان مل جاتی ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے خیریت ہے، آپ کہاں جا رہی ہو؟ سلجان کہتی ہے گندوگدو کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے، حکیم ارطغرل نے مجھے ایک جڑی بوٹی لانے کے لیے بھیجا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں اکٹھی چل پڑتی ہیں۔ گونجا گل بھاگ کر آیت کے پاس پہنچتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سلجان اکیلی گندوگدو کے لیے ایک جڑی بوٹی لینے کے لیے چلی گئی ہے، یہی وقت ہے پھوپھو۔ آیت کہتی ہے ایسا لگ رہا ہے گندوگدو کی مصیبت ہمارے لیے علاج ثابت ہوگی۔ پھر وہ دونوں فوراً اپنی تلواریں اٹھا کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اس دوران گوکچے چھپ کر ان کو دیکھ لیتی ہے۔
دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی بانو جوجے کی طرف روانہ تھے، جبکہ گمستگین بھی اپنے سپاہی لے کر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک جگہ پہنچ کر اپنے گھوڑے روک لیتے ہیں اور نیچے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم یہاں سے علیحدہ ہوں گے۔ سنگر تیکن کہتا ہے، ہم زیادہ دور نہیں ہوں گے، لیکن تم دھیان رکھنا بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، پریشان مت ہوں۔ پھر وہ اکیلا ایک طرف چل پڑتا ہے اور اس کے ساتھی دوسری طرف گندوکدوں کے بازو پر خون چوسنے والے کچھ کیڑے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں گوکچے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، گونجا گل اور آیت اللہ اپنی تلواریں اٹھا کر خیمے سے نکل گئی ہیں۔ درویش کہتا ہے، گونجا گل مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سلجان کہاں جا رہی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سلجان کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ درویش کہتا ہے، ایک اور چیز ہے، سلجان خاتون اکیلی نہیں گئی، ان کے ساتھ حلیمہ سلطان بھی تھی۔ دوسری طرف گمستگین اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گمستگین کہتا ہے، دھیان رکھنا، وہ ادھر نزدیک ہی ہوں گے، یہاں سے ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہوں گے، ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دینا، اور اگر ضرورت پڑے تو سب کو مار دینا۔ دوسری طرف ارطغرل بانو جوجے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارا زخم کیسا ہے بانو جوجے؟ بانو کہتی ہے، ابھی بہتر ہے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ 1 منٹ تک یہاں پہنچ جائیں گے، کیا تم اپنا دفاع کر لو گی اگر ضرورت پڑی تو؟ بانو کہتی ہے، اللہ کی مدد سے کر لوں گی بھائی۔ دوسری طرف گمستگین کے سپاہیوں کے ایک گروپ کا سامنا ارطغرل کے ساتھیوں سے ہو جاتا ہے۔ سنگر تیکن ان کو کہتا ہے، ہم خون نہیں بہانا چاہتے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ گمستگین غدار ہے، ریاست کے مرگریو کو کیسے تم غدار کہہ سکتے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ سپاہیوں، حملہ کرو۔ اس کے بعد دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کے ساتھی کوشش کر رہے تھے کہ بنا خون بہائے سپاہیوں کو گرا دیا جائے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد وہ سب سپاہیوں کو بے ہوش کر کے گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلجان اور حلیمہ جڑی بوٹی لینے کے لیے قبیلے سے باہر پہنچ گئی تھیں اور وہ بوٹی تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں آیت اللہ اور گونجا گول وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سلجان جلدی میں اپنا خنجر ساتھ لانا بھول گئی تھی۔ آیت اللہ اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتی ہے، اس دفعہ تم نہیں بچو گی سلجان۔ اتنے میں حلیمہ بھی پیچھے سے آ جاتی ہے۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر چونک جاتی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں سلجان اکیلی آئی تھی۔ دوسری طرف گمستگین اور اس کے سپاہی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مار دو دونوں کو۔ تھوڑی دیر میں ہی بنا خون بہائے سب سپاہی گر جاتے ہیں اور صرف گمستگین رہ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، سب ختم ہو گیا گمستگین۔ بانو جوجے سپاہیوں کی تلواریں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ گمستگین کے کچھ سپاہی چھپ کر تیر کمان سے ارطغرل کا نشانہ لے رہے تھے، لیکن عین اس وقت تجتیکن اور اس کے سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور گمستگین کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل اسے گرا دیتا ہے اور خوب مکے برساتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم نے ہر چیز یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے کی، تم نے درو خاتون کو مروا کر ان کی جگہ آیت اللہ کو بٹھا دیا، تم اپنی بیٹی کی شادی گندوکدوں سے کرانا چاہتے تھے تاکہ تم کائی قبیلے کو کنٹرول کر سکو۔ سب کچھ تمہارے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا جب تک کہ سلجان نے تمہارا سامنا نہیں کیا۔ اس کے بعد ارطغرل اسے اور مارتا ہے۔ پھر گمستگین اپنا خنجر نکال کر دوبارہ ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گا، لیکن ارطغرل اس کے سب حملے ناکام کر دیتا ہے اور اس کا خنجر گرا دیتا ہے اور پھر اس کے منہ پر خوب مکے برساتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، آخر میں تم نے کرکت ماموں کو مارا تاکہ تم مرگریو بن جاؤ۔ گمستگین کہتا ہے، کاش میں نے اسے بہت پہلے مار دیا ہوتا۔ تجتیکن بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ پھر گمستگین کہتا ہے، تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا ارطغرل۔ اس کے بعد وہ ایک طرف بھاگنے لگتا ہے اور ارطغرل بھی اپنی تلوار اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف آیت اللہ اور گونجا گول ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ حلیمہ سلطان بھی ایک ڈنڈا اٹھا کر لڑنے لگتی ہے، لیکن اسے پیٹ میں کچھ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ سلجان ایک پتھر اٹھا کر گونجا گل کے پیٹ میں مارتی ہے۔ اسی دوران آیت اللہ حلیمہ سلطان کے پیٹ پر زور سے لات مارتی ہے، جس سے وہ گر جاتی ہے اور درد سے کراہنے لگتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ سلجان اس کو بچانے کے لیے اٹھتی ہے، لیکن گونجا گل اسے پیچھے سے پکڑ کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ آیت اللہ بھی حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون، گوکچے اور عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون آیت اللہ کو آواز دیتی ہیں اور آیت اللہ ان کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ دوسری طرف گمستگین بھاگتے بھاگتے ایک جگہ گر جاتا ہے۔ اتنے میں آگے سے تجتیکن آ جاتا ہے۔ گمستگین اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر تجتیکن اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے،
تم نے میری والدہ اور میرے بابا کے ساتھ جو کیا ہے اس کا حساب تم دینے والے ہو گمستیکن۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کے باقی تمام ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گمستیکن کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو تجدیکن؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے تمہارے بابا کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ تجدیکن کہتا ہے جہنم میں جاؤ غلیظ انسان۔ پھر گمستیکن اس کی تلوار ہٹا کر کہتا ہے اپنی حد میں رہو تجدیکن، یہ یاد رکھو کہ میں مارگریو ہوں۔ تجدیکن اس کے منہ پر ایک لات مارتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ کو چھوڑ دو آیت الن۔ آیت الن کہتی ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سلجان چھپ کر بانو ججک سے ملاقات کر رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو تاکہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں۔ آیت الن کہتی ہے عبد الرحمن کو کہو کہ وہ واپس قبیلے میں جائے اور دو درگا کے سپاہیوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیا تمہیں میرے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے؟ آیت الن کہتی ہے مجھے آپ میں سے کسی پر بھی یقین نہیں، عبد الرحمن کو بھیجو فوراً۔ حائمہ خاتون عبد الرحمن سے کہتی ہیں ایک تیر کی طرح تیز جاؤ۔ دراصل یہ ان کا ایک اشارہ تھا اور عبد الرحمن سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ حلیمہ سلطان اس دوران مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنے بچے کے بارے میں سخت پریشان تھی۔ تو حائمہ خاتون آیت الن کو کہتی ہیں میں جانتی ہوں تم نے درو خاتون اور کرکت بائی کو قتل کیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سعادت الدین کے حکم پر تم لوگوں نے میرے خیمے سے وہ مہر چوری کی تھی۔ گمستیکن سمجھتا ہے کہ اس نے جال بچھایا ہے لیکن وہ خود میرے بیٹوں کے جال میں پھنس جائے گا۔ گونجا گل کہتی ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ میرے بابا کو شکست دے سکیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم جیسے گندے کیڑوں سے ہم کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، تم ابھی جانتی نہیں ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ آیت الن گوکچے سے پوچھتی ہے کیا تمہیں ان کے جھوٹوں پر اعتبار ہے؟ گوکچے کہتی ہے تم کتنے منحوس لوگ ہو، تم دونوں پر لعنت ہے۔ آیت الن کہتی ہے تمہارے خاندان کے سب لوگ آج مارے جائیں گے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔